أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ ہم نے اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں سورۃ البقرہ کے جو فضائل تھے وہ بیان کیے تھے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ کس قدر فضیلت والی صورت ہے۔ اس کا پڑھنا جو ہے وہ اللہ پاک پڑھنے والے کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے 40 دن تک جو ہے وہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جس قدر ممکن ہو سکا انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلے ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک وہ کتاب ہے، لا ریب لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما رزقناہم اور جو رزق انہیں دیا جائے، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بہت سی صورتوں کی ابتدا میں اللہ پاک نے یہ حروف مقطعات جو ہے وہ رکھی ہیں، جیسے الف لام میم صاد ہا میم۔ تو بیسیکلی انہیں ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے قطع کرنا، کسی بھی چیز کو توڑنا، اور پھر اس کو الگ الگ جو ہے وہ دیکھنا۔ حروف مقطعات کو ہم جو ہے وہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اور مفسرین کرام نے اس کی جو تشریح اور تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے کچھ اسرار ہیں، اللہ کے کچھ راز ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر عیاں نہیں کیے۔ وہ ممکن ہے یہ کوئی ایسا راز ہے جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپس کا کوئی تعلق ہو، یا پہلی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے کچھ اسرار و رموز جو ہیں وہ پہلی کتابوں میں بھی رکھے تھے، تو قرآن پاک میں بھی رکھی ہیں، جو عام انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں اس کا بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اوقاف ہوتے ہیں، رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث کرنا، اس میں گفتگو کرنا جائز نہیں، مگر یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اول تو ان پر ایمان لانا، ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرے ان کے پڑھنے کے معنی و فوائد و برکات ہیں، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں، مگر غیب سے ہمیں اللہ پاک نے دیے ہیں۔ یعنی کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بھیجے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی نفع ہی ہو۔ اللہ پاک کی تو کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ تو پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں اسی طرح ان کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کے فکر میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ پاک کا یہ اسرار ہے۔ بعض جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن اسے لوح قرآنی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے اس کا جو ہے وہ مطلب سینری کی شکل میں یا اس کو فریم کرا کے بھی لوگوں نے گھروں میں رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ اجر و ثواب بھی ہے، اور بعض علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح کے ٹائم جو ہے وہ آپ لوح قرآنی جو ہے ایک دفعہ پڑھ لیں تو
تو پورا دن جو ہے وہ آپ کا اچھا گزرتا ہے، اللہ پاک اس دن میں آپ کو کامیابیاں عطا کرتے ہیں، اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو ان حروف کو پڑھنا ہمارے لیے، ان کو دیکھنا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا خاص اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ دوسری بات ہے ذالکا، اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے یہی ہے، کسی بندے نے تو لکھی نہیں ہے، جس میں ہمارا علم چونکہ ناقص ہے، ہماری کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہماری لکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھیجی ہی اللہ نے ہے، وہ رب جس نے ہمیں بنایا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی چیز میں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف مخصوص مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں، یہ بنی نوع انسان کے لیے ہے، مگر نفع اس سے وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، اس کی بھی اللہ پاک نے آگے ساتھ ہی وضاحت کر دی۔ دیکھیں اللہ پاک جو بات کرتے ہیں ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ تفسیر اور اس کی تشریح بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ الذین، جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، جو لوگ اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہ ہو، جو ہماری عقل سے ماورا ہو، جہاں تک ہمارے حواس ہمیں جو ہے وہ ہماری مدد نہ کرے، یعنی کہ کسی چیز کا اگر ہمیں چھونے سے علم ہے تو وہ غیب نہیں ہے، کسی چیز کا اگر ہمیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے تو وہ غیب نہیں ہے۔ غیب اس کو کہیں گے جہاں تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، نہ جسمانی نہ روحانی، نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچتی ہے، نہ ہمارے حواس خمسہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو آپ نے چھو کے محسوس کر لیا تو وہ غیب تو نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ غیب وہ ہے جو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے، یعنی کہ جو اللہ پاک نے ہم پر احکامات بھیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، وہ غیب کی چیزیں ہیں، وہ غیب سے آئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ، اس کے صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد، اس کے خضوع و خشوع سے ادا کرنے کو، اور بری باتوں سے، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے روکا، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان سب پر عمل پیرا ہوں گے، تو اسے اقامت صلاۃ کہیں گے۔ تو اب پورے آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق دیا اللہ نے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات ہے۔ انشاءاللہ ابھی جو ہے موضوع جاری ہے، اور متقین کی صفات انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ترجمے کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور تشریح بھی جو تھوڑی بہت میں نے کی۔ انشاءاللہ ابھی یہ بہت وضاحت طلب ہے، تو اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ کیا خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک کا کیا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو اچھے سے پڑھنے کی، اس کے پورے آداب کے ساتھ، اس کے پورے لوازمات کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ پاک قرآن مجید کا عادی بنائے اور اس کا فہم اور شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔